بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا، بڑا ہی اہم ٹاپک ہے، کیس ٹیکنگ کے متعلق ہے، لیکن ماں اور بچے کا ناقابل دید مگر ناقابل شکست رشتہ اس حوالے سے ہے کہ ایک بچہ جو بول نہیں سکتا، جو کچھ بتا بھی نہیں سکتا، چھوٹا ہوتا ہے، بولتا بھی نہیں ہے، بتاتا بھی کچھ نہیں ہے، لیکن ہم اس کی کیس ٹیکنگ کیسے کریں گے؟ اس کی ہم کیس ٹیکنگ کس طرح سے کریں گے، کیسے کریں گے؟ آبزرویشن کریں گے تو کیسے کریں گے؟ اس کو دیکھیں گے تو کیسے دیکھیں گے؟ پوری کیس ٹیکنگ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ اس میں اس کی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم نے مینٹلی طور پر جو لینا ہے، زیادہ تر اس کو دیکھنا ہے، اس کی ماں کو بھی دیکھنا ہے۔ اس کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ اس حوالے سے آج ہم کچھ بات کرتے ہیں کہ ماں سے ہمیں کیا کیا چیزیں سمجھ آئیں گی کیس ٹیکنگ کے دوران۔ سائنسی روحانی نقطہ نظر سے ہم اس کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک انٹروڈکشن کرواتا ہوں۔ انٹروڈکشن یہ ہے کہ دنیا میں لاکھوں رشتے بنتے بھی ہیں اور ٹوٹتے بھی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر، مگر ایک رشتہ ایسا ہے جو نہ الفاظ مانگتا ہے، نہ کوئی وعدے مانگتا ہے اور نہ ہی کوئی ثبوت مانگتا ہے۔ وہ رشتہ ہے ماں اور بچے کا۔ یہ رشتہ خون سے بھی گہرا ہے، الفاظ سے بھی مضبوط ہے، اور کائنات کے ہر قانون سے بھی زیادہ سچا ہے۔ آج ہم دو زاویوں سے اس راز کو سمجھیں گے۔ نمبر ایک، سائنسی نقطہ نظر سے، اور نمبر دو، روحانی، جذباتی اور فطری نقطہ نظر سے اس کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں سائنسی نقطہ نظر سے، ماں کیسے بغیر زبان کے بچے کو سمجھاتی ہے۔ رحم میں، مادر ماں کا جو رحم ہے اس کے اندر 9 ماہ کی جو پروگرامنگ ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ جب بچہ ماں کے رحم میں آتا ہے، بننا شروع ہوتا ہے، پیدا ہونا وہاں پہ اس کی گروتھ شروع ہوتی ہے۔ فرٹیلائزیشن کے بعد وہ نطفہ جاتا ہے، نطفے کے بعد وہ ملاپ ہوتا ہے، زائگوٹ بنتا ہے، زائگوٹ کے بعد سارے عمل کے بعد جب بچے کی پراپر گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ایک اندر پروگرامنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی 9 ماہ، 9 مہینے ماں کے دل، دماغ اور ہارمون کے ساتھ سینکرونائز ہو جاتا ہے، اس پروگرامنگ کے ذریعے جڑ جاتا ہے۔ یہ سائنسی طور پر ثابت ہے۔ بچہ ماں کے دل کی جو دھڑکن ہے اس کو سنتا ہے، بچہ جو ہے ماں کے احساسات کی ارتعاش محسوس کرتا ہے، اور بچہ جو ہے ماں کے خوف کو محسوس کرتا ہے، بچہ ماں کی خوشی کو محسوس کرتا ہے، اس کے دکھ اور غم کے اثرات لیتا ہے۔ اکثر جو بچے اب نارمل پیدا ہوتے ہیں یا کوئی مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں ڈیلیوری کے دوران، وہ کسی دکھ، صدمے، ڈر، خوف، ٹینشن، ڈپریشن سے بھی ہوتے ہیں۔ یعنی بانڈنگ پیدائش کے بعد نہیں بنتی، رحم میں مکمل ہوتی ہے۔ اب جو پروگرام بن رہا ہے، پروگرامنگ اندر ہو رہی ہے، اس کی جو بانڈنگ ہے، اس کے جو تعلق ہے، ریلیشن ہے، سارے کنیکشن ہے، وہ پہلے سے مکمل ہو جاتے ہیں۔ اب ہارمونل کنیکشن، آکسیٹوسین، لو ہارمون، یہ کیا چیز ہے اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ جب ماں بچے کی طرف دیکھتی ہے، جب ماں بچے کی طرف دیکھتی ہے، اسے کو چھوتی ہے، ہاتھ لگاتی ہے، دیکھتی ہے، اپنی 2 چھاتیوں سے اس کو دودھ پلاتی ہے، تو ماں کے جسم سے ایک آکسیٹوسین خارج ہوتا ہے، جو ڈیلیوری کے دوران بھی ہوتا ہے اور اکثر دیا بھی جاتا ہے، جو محبت، تحفظ، اعتماد اور تعلق بنانے والا ہارمون ہے۔
یہ کون سا ہارمون ہے؟ یہ ہارمون تعلق بنانے والا ہے، یہ ہارمون اعتماد بنانے والا ہے، یہ ہارمون تحفظ دینے والا ہے، یہ ہارمون محبت پیدا کرنے والا ہے۔ اب یہ ہارمون ماں کو بچے کی ہر چھوٹی آواز سمجھانے کے قابل بناتا ہے۔ یہی ہارمون ماں کو الرٹ رکھتا ہے کہ بچہ کب بھوکا ہے، کب تھکا ہوا ہے، کب خوف زدہ ہے، کب اس کو پیاس ہے، کب اس کو درد ہے، کب اس کو بخار ہے، کیا ہے۔ بچے میں یہی ہارمون خارج ہوتے ہیں جس سے وہ ماں کے لمس کو پہچانتا ہے۔ بچے کے اندر بھی یہ ہارمون جو ہے وہ اس کے لمس سے اس کو پہچان لیتا ہے، یہ میری ماں ہے۔ اس کے چھونے سے، اس کے ہر پیار سے، محبت کے انداز سے، ہر چیز سے وہ پہچانتا ہے۔ ماں کو بچے کے رونے کی 5 زبانیں سمجھ آتی ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ نیورو سائنس کہتی ہے، یعنی دماغ کی جو سائنس ہے وہ یہ کہتی ہے ہر بچے کا رونا مختلف میننگ رکھتا ہے۔ ہر بچے کا رونا مختلف میننگ رکھتا ہے۔ یہ بڑی چیزیں امپورٹنٹ ہے، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ ہلکی ہچکی کے ساتھ رونا، ہلکی ہچکی کے ساتھ رونا بھوک ہے۔ ماں کے دماغ پروگرامنگ سے پہچانا جاتا ہے کہ بچے کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ ٹانگیں سکیڑ کر، یعنی ٹانگوں کو سکیڑ کر پیٹ کے ساتھ لگا کر یا دوہرا ہو کر رونا گیس ہے یا کولک ہے، پیٹ کا درد ہے۔ لمس آواز کا پیٹرن ہے۔ چیخ نما رونا، چیخ نما رونا درد ہے۔ باڈی پوسچر ہے بچے کی، وہ بتاتے ہیں کہ اب بچے کو درد ہے۔ ناک بند جیسا رونا، ناک بند جیسا رونا نیند ہے، روزمرہ کا پیٹرن ہے۔ بار بار رک رک کر رونا اٹینشن ہے، ماں کو اپنی طرف وہ اٹریکٹو کرتا ہے کہ ماں میری طرف متوجہ ہو۔ سائنس اسے کہتی ہے میٹرنل برین ریویونگ، میٹرنل برین ریویونگ، یعنی دماغ سے جو نکلتی ہیں لہریں ان کا آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے، ایک لنک ہوتا ہے۔ ماں کا دماغ بچے کی زبان ڈی کوڈنگ کرنے والی مشین بن جاتا ہے، یعنی ماں کا جو دماغ ہے نا جی، بچے کی جو لہریں یا اس کی جو چیزیں احساسات وہاں تک پہنچتے ہیں، پھر اس کو ڈی کوڈ کرتا ہے، ڈی کوڈ کر کے سمجھ لیتا ہے، مشین بن جاتی ہے وہ۔ اب ایک اور چیز بھی ہے، سکن ٹو سکن کنیکٹ، یعنی جلد کا جلد سے ایک تعلق بھی ہے۔ دل کی دھڑکنیں ہم آہنگ ہو جاتی ہیں، دل کی دھڑکنیں ہم آہنگ ہو جاتی ہیں۔ کیسے؟ سائنس کہتی ہے کہ جب بچہ ماں کے سینے پر رکھا جاتا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے، اس پہ آپ نے بڑا فوکس کرنا ہے، اور اپنے دوستوں کو، اپنے مریضوں کو، اپنے آنے والے جو پیشنٹ ہیں ان کو، ہر بندے کو یہ سمجھانا ہے، بتانا ہے کہ بھائی ڈیلیوری نارمل ہونی چاہیے، اور ڈیلیوری کے بعد بچے کو اس کی ماں کے سینے کے اوپر الٹا لٹانا چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ڈیلیوری ہوتی ہے یا آپریٹ ہوتے ہیں، آپریٹ کے بعد بچہ کسی اور کو دیا جاتا ہے، ماں کہیں اور ہوتی ہے، بچہ کہیں اور ہوتا ہے۔ اس کے بڑے نقصان ہیں۔ تو بھائی اس چیز کی اویئرنیس دینی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو فوراً اس کو ماں کے سینے کے اوپر لٹایا جائے۔ کیوں لٹایا جائے، کس وجہ سے لٹایا جائے، اس چیز کو سمجھنا ہے اب۔ ماں اور بچے کے دل کی دھڑکن ایک رفتار پر آ جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے جب سینے پر لٹاتے ہیں، ماں کے دل کی دھڑکن اور بچے کی دل کی جو دھڑکن ہے وہ ایک رفتار پر آ جاتی ہے۔ بچے کا جو سانس ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے، ماں کا بھی جو سٹریس ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ دونوں کے سینکرونائز، برین جو ہے ویوز سینکرونائز ہو جاتی ہیں، دونوں کے برین ویوز سینکرونائز، یعنی ان کا آپس میں ایک تعلق ہو جاتا ہے، ایک لنک بن جاتا ہے، ایک مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے۔
یہ دنیا کی واحد ہیومن ٹو ہیومن سنکرونی ہے جو انتہائی مضبوط ہے. یعنی انسان ایک تعلق، ایک روابط بن جاتا ہے، ایک ربط بن جاتا ہے جو انتہائی مضبوط ہے. اب ہم اس کو روحانی نقطہ نظر سے، یعنی دل سے دل تک کا سفر، اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیسا سفر ہے. بڑا اہم سفر ہے، بڑا امپورٹنٹ سفر ہے. اب آئیں روح کی دنیا میں، جہاں الفاظ کی ضرورت نہیں، جہاں سننا کانوں سے نہیں دل سے ہوتا ہے. جہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ کانوں سے نہیں سنا جاتا بلکہ دل سے سنا جاتا ہے. کیسے؟ رحم، رحمان، محبت. قرآن پاک میں، قرآن مجید میں رحم کا لفظ اللہ کے نام الرحمن سے نکلا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ماں کا پیار دنیا میں اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا عکس ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے ماں کی محبت اللہ کی محبت کی سب سے پہلی جھلک ہے. سب سے پہلی جھلک جو محبت کی ہے وہ کیا ہے؟ ماں کی محبت. بچے اور ماں کی روحانی ہم آہنگی، بچے اور ماں کی روحانی ہم آہنگی. روح کے درجے پر بچہ ماں کا حصہ ہے. جو اگر روح کا درجہ لیا جائے نا، روح کے درجے سے دیکھا جائے تو بچہ جو ہے وہ ماں کا ایک حصہ ہے. کیسے؟ پیدائش کے بعد جسم تو الگ ہو جاتا ہے، ڈیلیوری کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جسم تو الگ ہو جاتا ہے، روح کا رشتہ نہیں الگ ہوتا، وہ ایک ہی رہتا ہے. بچے کی بے چینی ماں کے دل میں محسوس ہوتی ہے. بچے کی کوئی بے چینی ہو، کوئی مسئلہ ہو تو وہ ماں کے دل سے محسوس ہو جاتا ہے. بچے کی بھوک ماں کی روح کو پہلے خبر دے دیتی ہے. بچے کا درد ماں کے دل میں چبھتا ہے. بچے کی مسکراہٹ ماں کے دل میں روشنی جلاتی ہے. کیسا کنیکشن ہے یار! انویزیبل کمیونیکیشن. یہ وہ انویزیبل کمیونیکیشن ہے جسے دنیا کا کوئی سائنسدان مکمل طور پر سمجھ ہی نہیں سکا. یعنی دنیا کے جتنے بھی سائنسدان ہیں وہ اس کنیکشن کو یا اس کمیونیکیشن کو آج تک سمجھ ہی نہیں سکے. محبت کی وہ لہر جو الفاظ نہیں مانگتی. جب بچہ بول نہیں سکتا تو بھی ماں کی روح اس کی کیفیت پڑھ لیتی ہے. یہ کیوں؟ کیونکہ روحیں بولتی ہیں، زبانیں تو صرف ترجمانی کرتی ہیں. بچہ جسم سے نہیں روح سے بات کرتا ہے. ماں کانوں سے نہیں دل سے سنتی ہے. اب ماں کا دل اور اللہ کی طرف سے دیا ہوا ریڈار آپ نے دیکھا ہے، اس کی صفت بھی سنی ہے، اس کی خصوصیات بھی سنی ہے، ان کو سمجھا بھی ہے کہ ریڈار کا کیا فنکشن ہے، کیا کرتا ہے. اب ماں کا دل اور اللہ کا دیا ہوا ریڈار اور اس کا جو کنیکشن ہے بچے کا اور ریڈار کیسے اس کو محسوس کرتا ہے، اس کو سمجھ لیتے ہیں آسان الفاظ میں. ہر ماں کے پاس خدا کی طرف سے ایک رحمانی ریڈار ہوتا ہے. ہر بچے کی طرح طرح کی حالتوں کو فوراً پکڑ لیتا ہے. بھوک، درد، خوف، تھکاوٹ، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، بیماری، محبت کی ضرورت. یہ ریڈار کبھی غلط نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا بھائی غلط؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں غلط ہو سکتی ہیں، سافٹ ویئر غلط ہو سکتے ہیں، ان پٹ آؤٹ پٹ فرق دے سکتی ہیں، لیکن یہ ریڈار غلط نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اسے بنانے والا خالق کائنات نے خود بنایا ہے. نیچرلی ہے، فطری ہے، قدرت نے پیدا کیا ہے، قدرت نے بنایا. کیسے اس میں کمیاں رہ سکتی ہیں؟ جو خود مکمل ہے اس نے ساری چیزیں مکمل کی. اب ماں وہ ہے جو بچے کو بولنے سے پہلے سمجھ لیتی ہے اور دنیا کو بولنے کے بعد بھی نہیں سمجھ آتی، اس کی سمجھ ہی نہیں آتی. بچے کی دنیا کو تو سمجھ نہیں آتی لیکن ماں اس کے بولنے سے پہلے اس کو سمجھ لیتی ہے. بچے اور ماں کے درمیان فاصلہ جسم میں ہوتا ہے، روح میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا.
بچہ بچہ ماں کے دل میں پیدا ہوتا ہے، رحم میں صرف تشکیل پاتا ہے۔ بچہ کہاں پہ پیدا ہوتا ہے؟ ماں کے دل میں پیدا ہوتا ہے، رحم میں تو صرف تشکیل پاتا ہے۔ ماں کا لمس بچے کو خوف کو توڑ دیتا ہے، جیسے نور اندھیرے کو توڑ دیتا ہے۔ بچے کی خاموشی بھی ماں سے بات کرتی ہے، بچے کی خاموشی جو ہوتی ہے وہ بھی ماں سے بات کرتی ہے، اور ماں کا دل ہر زبان پہ قدرت رکھتا ہے۔ یہ رشتہ زمین کا نہیں، آسمان کا ہے۔ یہ رشتہ تو آسمان کا بنایا ہوا ہے، زمین کا نہیں ہے، جسے نہ وقت مٹا سکتا ہے نہ حالات مٹا سکتے ہیں۔ اب تھوڑا سا مختلف ہم سمجھتے ہیں کہ کیسے، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ماں کہتی ہے کہ میرا بچہ رو رہا ہوگا، ماں کہتی ہے میرا بچہ پریشان ہے، فون کرتی ہے، کال کرتی ہے، بچہ باہر بیٹھا ہے، ماں ادھر پاکستان میں بیٹھی ہے یا کسی اور ملک میں بیٹھی ہے، بچہ کسی اور ملک میں بیٹھا ہے، فوراً سمجھ جاتی ہے کہ میرے بیٹے کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، میرے بچے کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، میری بیٹی کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ دل کا راہ دل تک ہوتا ہے، کنیکشن ہوتا ہے، وہ جو اندر ایک پورا پروگرامنگ ہوتی ہے، پھر اس کا کنیکشن ہوتا ہے ریڈار کا، وہ آپس میں جوڑتا ہے اس ساری چیزوں کو۔ تو بچے کا جب ہم نے کیس ٹیکنگ کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اب تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ماں کو بھی ہم نے ساتھ دیکھنا ہے کہ ماں کا رویہ کیسا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، اس کی ہیبٹس کیسی ہیں، اس کے بولنے کا انداز کیسا ہے، اس کی ٹون کیسی ہے، وہ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی، اس کے آیا کہ وہ اپنے بچے کے لیے کتنی سیریس ہے، کتنی انڈیفرنس ہے، ہیڈ لیس ہے، کیئر لیس ہے کیا نہیں ہے، وہ ساری چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے۔ ماں رو رہی ہے، بچہ رو رہا ہے، ماں خوش ہے، بچہ خوش ہے، بچہ خوش ہے تو ماں خوش ہے، بچہ رو رہا ہے تو ماں رو رہی ہے، بچہ پریشان ماں پریشان ہے۔ تو وہ جو اس کا بچے کے حوالے سے جو رویہ ہے، جو مزاج ہے اس کا، جو آپس میں ایک لنک ہے، جو ہمیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یا بتایا جا رہا ہوگا، وہ آپس میں لنک کا ایک تعلق ہوگا، ایک کنیکشن ہوگا، اس کو آپ نے سمجھنا ہوگا۔ وہاں پہ آپ نے ماں کو لازمی آبزرو کرنا ہے، ماں کے حالات لازمی لینے ہیں، ماں کو لازمی دیکھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، پرکھنا ہے۔ فلسفہ یہی تو کہتا ہے۔ آرگینن کو دیکھیں، پھر آپ کی کیس ٹیکنگ بنے گی۔ بھائی فلسفی کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کیسے بنائیں گے مفروضہ، کیسے فرض کریں گے، پھر اس میں سے کیسے اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کریں گے، ایکسپیریمنٹ کے بعد تجربہ نتیجہ اخذ کریں گے، کیسے کریں گے؟ فلسفے کا علم ہوگا تو، فلسفی کو سمجھیں گے تو۔ فلسفی تو یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائی اس لیے ان تمام چیزوں کو سمجھنا کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا، اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت بھی دے دیجیے گا، اور میرے ساتھ جڑے بھی رہیے گا اگر اچھا لگے تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کمنٹس میں بتانا ہے کہ ویڈیو کیسی لگی ہے، مزید کوئی سوال ہو تو وہ بھی کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔